آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی موذی مرض سے بچا کے رکھے. تو اسٹوڈنٹس آج ہمارا جو پہلا لیکچر ہے وہ ہے ہمارا پلے نمبر 2. پلے نمبر 2 کیا ہے؟ پلے نمبر جو 1 ہے نا وہ ہمارے اسمارٹ سلیبس میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پلے نمبر 2 ہے. پلے نمبر 2 اس کا نام ہے وزٹ ٹو اے اسمال پلانٹ. وزٹ ٹو اے اسمال پلانٹ ہمارا دوسرا پلے ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں آپ کو اس کا تعارف کرواؤں گا, اس میں کرداروں کے بارے میں بتاؤں گا کہ کردار کون کون سے ہیں اور وہ کردار کیا کیا کام کرتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو اس کھیل میں اہم آدمی ہے وہ ہے کریٹون. کریٹون کون ہے؟ کریٹون باہر کی ایک دوسرے سیارے سے یہ تعلق رکھتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ہماری زمین سے نہیں ہے, کسی اور دوسرے سیارے سے آیا ہے اور یہ آ رہا ہے اپنے خلائی راکٹ میں بیٹھ کر زمین کے سیارے کی طرف آ رہا ہے, ٹھیک ہے. زمین کے سیارے کی طرف آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ زمین کے جو لوگ ہیں ان کی زندگیوں کے بارے میں بڑی دلچسپی رکھتا ہے کہ زمین کا جو سیارہ ہے وہ وہاں کے لوگ کس طرح سے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں, یہ کس طرح سے ان کا رہن سہن ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ اپنے خلائی راکٹ میں بیٹھ کر زمین کے سیارے کی طرف آ رہا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس راجر اسپیلڈنگ ہے. یہ خبریں پڑھنے والا ہے. یہ خبر دیتا ہے ٹی وی پہ کہ ایک خلائی راکٹ زمین کی طرف آ رہا ہے, پتہ نہیں وہ خلائی راکٹ ہے یا دمدار ستارہ ہے, ٹھیک ہے. اب راجر اسپیلڈنگ جو ہے وہ خبریں پڑھنے والا ہے. اس کی بیوی ہے مسز اسپیلڈنگ. مسز اسپیلڈنگ جو ہے وہ بڑی سست سی عورت ہے اور یہ صرف اپنے باغ کی دیکھ بھال کرتی ہے اور کوئی کام نہیں کرتی, ٹھیک ہے. اور اپنے خامند کی ڈیوٹی سے یہ بڑی جو ہے وہ خوش ہے. اب ان دونوں کی بیٹی ہے ایلن. ایلن جو ہے وہ 20 سال کی لڑکی ہے. اب اس کا باپ چاہتا ہے کہ یہ کسی محنتی اور امیر لڑکے سے شادی کرے, لیکن ایلن جو ہے وہ جان ایک لڑکا ہے, وہ اس سے جو ہے وہ محبت کرتی ہے, اس کو پسند کرتی ہے اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہے. لیکن اس کا باپ جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ جان سے شادی کرے کیونکہ جان ایک کسان ہے اور غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے. اب جب یہ زمین کی طرف آتا ہے تو یہ جنرل پاور جو ہے یہ فوج کا آدمی ہے. فوج اس کی ڈیوٹی لگاتی ہے جنرل پاور کی کہ تم جاسوسی کرو کہ کریٹون ہمارے زمین کی طرف کیا لینے کے لیے آ رہا ہے, اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں آ رہا ہے. جنرل پاور اس کا یہ اسسٹنٹ ہے 8. یہ اس کو کہتا ہے کہ اس کے سیارے کی طرف جا کر دیکھو کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے. اب کریٹون جب زمین پر آتا ہے تو لوگوں کو کہتا ہے کہ میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں آیا, میں آپ کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کے لیے آیا ہوں. میں زمین پر یہاں پر کنٹرول کروں گا زمین کو. اور کہتا ہے کہ زمین کے لوگ آپ بڑے جو ہے وہ کمزور تتلیاں ہو, آپ نرم و نازک تتلیاں ہوں جو کسی بھی لمحے مار جاؤ گے. کریٹون جو ہے اس کے اندر بڑی طاقتیں ہیں. اب کون کون سی طاقت ہے؟ یہ انسانی ذہن کو پڑھ لیتا ہے کہ انسان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو کوئی چھو نہیں سکتا. یہ اپنے ارد گرد ایک نظر نہ آنے والی دیوار بھی بنا لیتا ہے. تو ہمارے اس پلے میں صرف کریٹون جو ہے اس کو اہم کردار بنایا گیا ہے کہ وہ زمین پر آیا ہوا ہے اور آ کر لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتا ہے اور لوگوں کی رہن سہن کو دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنی زندگیاں گزارتے ہیں. راجر اسپیلڈنگ خبر دیتا ہے کہ یہ زمین کی طرف آ رہا ہے. ایلن جو ہے ان کی بیٹی ہے. جان جو ہے وہ ان کا ہونے والا داماد ہے, لیکن راجر اسپیلڈنگ نہیں چاہتا کہ میری بیٹی اس جان سے شادی کرے. 8 جو ہے وہ جنرل پاور کا اسسٹنٹ ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ تعارف ہو گیا. اب ہم اس کے کویشچن آنسرز پڑھیں گے. اس کے کویشچن آنسرز نکال لیں آپ, پیج نمبر ہے 310, دوسرا پلے ہے. اور ہمارے جو ہیں وہ 2 اس کے پہلا پلے جو ہے اس کے کویشچنز ہم نے پڑھنے ہیں. پہلا سوال ہے ہمارے پاس, بڑا اہم سوال ہے. ہاؤ ڈز کریٹون پروو ہز ایکسٹرا آرڈنری پاورس؟ کریٹون اپنی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کس طرح سے کرتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے کہ کریٹون اپنی غیر معمولی طاقت کا مظاہرہ کس طرح سے کرتا ہے. یہاں شروع کرنا ہے آپ نے. ہی فارمز این انویزیبل وال اراؤنڈ ہز شپ. وہ اپنے جہاز کے ارد گرد ایک نظر نہ آنے والی دیوار بنا لیتا ہے فرام اے ڈسٹینس, کچھ فاصلے سے. ہی ہیئرز اے ہیومن مائنڈ. وہ انسانی ذہن کو پڑھ بھی لیتا ہے. ہی سیز دیٹ ہی از امورٹل. وہ کہتا ہے کہ میں ایک لافانی ہوں. نو باڈی کین ٹچ ہم. اور مجھے کوئی چھو بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہمارا پہلا سوال. اب ہمارا دوسرا سوال ہے واٹ از دی پرپز آف دی وزٹ آف کریٹون؟ اب کریٹون ہماری زمین پر کس مقصد کے تحت آیا, کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ فرسٹ ہی کمز ایز اے ٹورسٹ. وہ پہلے تو وہ سیر کرنے کے لیے آیا, سیاح کے طور پر.
ہی لوز ہے ہیومن، وہ انسانوں سے پیار کرتا ہے. ہی ہیز اسٹڈیڈ دیم، اس نے ان کی زندگیوں کا مطالعہ بھی کیا ہے زندگیوں کا. بٹ ون ہی لینڈس، لیکن جب وہ زمین پر اترتا ہے، ہی ڈیسائڈس ٹو ٹیک دی چارج آف دی ورلڈ، وہ کہتا ہے میں زمین پر حکومت کروں گا، زمین پر لوگوں کو کنٹرول کروں گا. اب کیا تیسرا سوال ہے، ہاؤ مچ مور ایڈوانس از دی سویلائزیشن آف کریٹون دین دیٹ آف دی ارتھ. کریٹون لوگوں کی تہذیب ہماری زمین سے کتنی آگے ہے، یعنی کہ وہ ہم سے کتنا آگے ہیں. کریٹونس پیپل کین کنٹرول دیئر تھاٹس، کریٹون کے جو سیارے کے لوگ ہیں نا وہ اپنی سوچوں کو کنٹرول میں کر سکتے ہیں. دے کین ریڈ اے ہیومن مائنڈ، وہ انسانی ذہن کو پڑھ بھی لیتے ہیں. دے ہیو فلائنگ کارز، ان کے پاس اڑنے والی کاریں بھی ہیں. دے ہیو ان کے ڈیتھ، انہوں نے موت پر فتح پا لی ہے، یعنی کہ وہ مرتے نہیں ہیں. دے لرن انگلش سوئفٹلی، اور وہ تیزی سے انگلش کی زبان بھی سیکھتے ہیں. چوتھا سوال ہے، کین دی پیپل آف دی ارتھ کمپیٹ ود دی پیپل آف کریٹون. کہتا ہے کیا ہماری زمین کے لوگ کریٹون کے لوگوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نو دے کی ناٹ، ہماری زمین کے لوگ ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. دے کی ناٹ ایون ٹچ دیم، ہماری زمین کے لوگ تو کریٹون کے لوگوں کو چھو بھی نہیں سکتے. ارتھ پیپل آر سلیو، زمین کے لوگ غلام ہیں. ٹو دیئر ایموشنز، اپنے جذبات کے. وائل کریٹون پیپل آر وائز، جبکہ کریٹون کے لوگ جو ہیں یہ بڑے دانا لوگ ہیں. پانچواں سوال ہے، ہاؤ مچ ڈیمیجنگ از وائلنس ان لائف. غصہ ہماری زندگی میں کیا لاتا ہے؟ غصہ جو ہوتا ہے وہ ہماری زندگی میں کیا لاتا ہے؟ وائلنس ڈسٹرائز پیس، یہ ہمارے امن کو خراب کر دیتا ہے. اٹ گیوز رائز ٹو اینیمیٹی، یہ ہماری دشمنی کو بڑھاتا ہے غصہ. اٹ برنگز اباؤٹ ساروز، یہ ہمارے لیے غم لاتا ہے. اٹ میکس مین کرول، یہ انسان کو ظالم بھی بنا دیتا ہے غصہ. تو اسٹوڈنٹس اس پورے پلے کے نا 10 سوال ہیں ٹوٹل. میں نے آج آپ کو 5 پڑھا دیے ہیں، یہ آپ نے ساتھ ساتھ یاد کر لینے اور لکھ کے بھی چیک کرنے ہیں. کوشش کریں کہ آپ ان کی ایک اسائنمنٹ بنا لیں، لکھ کے زبانی یاد کریں اور پھر اپنی غلطیاں خود نکالیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی. کویسچن ضرور یاد کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کی مشکل پریشانی بیماری سے بچا کے رکھے. آمین.